ایسا شوہر بھی ٹاما ٹاویں ملتا ہے، کیونکہ طاغوت ہر جگہ نہیں پایا جاتا، کوئی کوئی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمارا طاغوت کوئی انسان ہی ہو، وہ کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی علم بھی ہو سکتا ہے، اور بنفس خبیث شیطان بھی ہو سکتا ہے. ہمارا شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ بہن نے کہا، ہم خود بھی اپنا طاغوت ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دنیا میں سب سے زیادہ جس بت کو پوجا گیا وہ نفس کا بت ہے. انا، میں تحفہ مجھے انا کا یہ اچھا دیا گیا، مجھ کو میرے وجود سے الجھا دیا گیا. اس الجھن سے نکلیں گے تو کچھ کریں گے نا. جب تک ہم میں سے نکل کر ہم پر نہیں آتے، ہمارے کام کا سکوپ نہیں بڑھ سکتا. میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی. میں صبح ہی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور ابھی جو ہمارا چل رہا ہے کوشش کہ رمضان میں ہمارا اکٹھا ہو جائے دورہ قرآن، مجھے اس کے حوالے سے شرم آ رہی تھی. ویڈیو تھا، وہ کوئی اولمپک ہوگا یا ہوگا کوئی ان کا اوکیژن، مجھے نہیں پتا. چین کی کسی تقریب کے آغاز کا ویڈیو تھا. تو انہوں نے 5000 افراد کو لے کر کچھ سائنس اور چیزیں نا ڈیمونسٹریٹ کی تھی. کیا ٹیم ورک تھا ان لوگوں کا! 5000 افراد، منہ سے کہنے کی بات. ایک بندہ ہے جو ادھر سے ادھر ہٹاؤ، وہ جو فگر بنا رہے تھے وہ وہی بنا رہے تھے. اس قدر آرگنائزڈ، ماشاءاللہ. وہ 5000 لوگ ٹیم ورک کر سکتے ہیں، ہم 4 لوگ ٹیم ورک نہیں کر سکتے. شرم آنی چاہیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. اتنا اچھا ٹیم ورک کہ ایک بندے کا ہاتھ بھی یوں نہیں ہوا. وہ جو انہوں نے سکھایا تھا کہ بھی اس وقت یہ بنانے، میں تو وہی دیکھ رہی تھی، میں کہ ان میں سے ایک بھی نہیں بھولتا، ماشاءاللہ. کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے ٹیم ورک کرنا ہے. ہم ایک بڑی مشین کا چھوٹا سا پرزہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک کہتے ہیں نہیں میں تو خود مشین ہوں، میں تو کسی مشین کا پرزہ نہیں. بھائی ہر پرزہ اہم ہوتا ہے، مگر پرزے کی نہیں، مشین کی اہمیت ہوتی ہے. پرزہ نکارا ہوتا ہے، نیا لگ جاتا ہے، مشین چلتی رہتی ہے. ہم سب ایک بہت بڑی مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہیں. ہم مل کر اہمیت رکھتے ہیں. اگر ہم الگ الگ ہو جائیں گے، ٹھڈوں میں آ جائیں گے. ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ تو جب تک میں سے نکل کر ہم پر نہیں پہنچتے، تب تک کامیابی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا کسی معاملے. ٹیم ورک ضروری ہے، اور ٹیم ورک کے لیے ذات کی نفی ضروری ہے. جب تک میں اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہوں گی، دوسرے کو خاک دیکھوں گی. گھر بھی نہیں چل سکتا ذات کی نفی کے بغیر. جہاں میاں کہتے ہیں میں ہی میں ہوں، بیوی کہتی ہے میں ہی میں ہوں، وہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں. جہاں کبھی میاں چپ کر جاتا ہے، اچھا بیوی تو کر لے اپنی مرضی، کبھی بیوی چپ کر جاتی جو تم کہتے ہو وہ کر لیتے، تب گھر چلتے. تو ذات کی نفی کے بغیر تو شادی نہیں کامیاب ہوتی. کام کیسے کامیاب ہوگے، ادارے کیسے کامیاب ہوگے؟ اور ذات کو پوجنا سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے. پطرس بخاری کے بارے میں لکھتے ہیں، تو بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں مشتاق احمد. وہ کہتے ہیں کہ خداؤں میں وہ صرف ایک خدا کے قائل تھے، پطرس، اللہ کے، اور بتوں میں بس ایک بت کے قائل تھے، اپنے. ہم سب بھی اپنے بتوں کے قائل. یہی اقبال کہتے ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. ہم لوگ نمازوں میں بھی سر جھکاتے ہیں تو دل نہیں جھکتے. ہم اپنے نمازوں میں، اپنے حج میں دعا صرف اس کے لیے مانگتے ہیں جس سے ہم راضی ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جب ہم اس قدر میں الجھے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے؟ اللہ کے بندے تو وہ ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت پیچھے ڈال کر دوسروں کے کام آتے ہیں. پھر اللہ ان کے کاموں میں کیسی خیر ڈالتا ہے. مجھے تو وہ جو ترکی کا وہ چرواہا تھا، مجھے ان پر رشک آتا ہے، کیونکہ اس بندے نے اپنی ذات کو بھلایا نا، اللہ نے پھر کیسی خیر ڈالی. تو ذات کو بھلانا تصوف کے معنوں میں نہیں ہے کہ میں کتا ہوں، میں بلہ ہوں، نہیں، میں انسان ہوں، میں مکرم ہوں، میں مسلم ہوں، معزز ہوں، لیکن میں اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہوں، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے. اسے ایثار کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایثار سے کام لینا ہوگا، تب جا کر ٹیم ورک ہوگا. اور آپ کو کیا پتا، جس وقت ہم ایثار کریں اس وقت اللہ کتنے درجے بڑھا دے، ہے نا؟ کتنے درجے بڑھا دے، کتنا قبول کر لے. تو ایثار سے ہی قبولیت آتی ہے. اما ہاجر نے اپنے آپ کو ایثار کے لیے پیش کیا نا، تو اللہ نے کیسا قبول کیا. اب حضرت حنا، وہ بھی ایک طرح ماں ہی ہے ہماری،
انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی بچی مریم کو ایثار کے لیے پیش کیا، تو کیسے پھر اللہ نے قبول کیا؟ عیسیٰ جیسا بچہ دیا جس کی مثل دنیا میں نہیں آنی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایثار کے لیے پیش کیا نا، کہ اللہ جی مجھے ایک بچہ چاہیے، اپنے لیے نہیں چاہیے، تو بڈھے ہو گئے تھے، بچے کو جوان ہوتا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہونا تھا، ان کو بھی اس بات کی عقل تھی، تو کہتے تھے نہیں مجھے اولاد یعقوب کا وارث چاہیے، نبوت کا وارث چاہیے، نبی چاہیے، آپ کے دین کے کام کرنے والا بندہ چاہیے۔ تو پھر اللہ نے کیسا بیٹا دیا؟ یحییٰ، کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کا نام بھی خود رکھا، کبھی کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں رکھا ہم نے۔ تو جو ایثار کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کریم پھر اسے بہت قبول کرتے ہیں اور بہت کچھ دیتے ہیں، پلٹا کر بہت کچھ دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے لیے خود ہی سمیٹتے رہتے ہیں تو دوسرا کیا دے گا؟ آپ اس بات کو یوں دیکھ لیں کہ آپ کی والدہ نے کھانے پر فرض کرے کسی کو بلایا، اب آپ ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے سب کچھ کھا پی کے اٹھے تو ماں پوچھے گی؟ نہیں پوچھے گی، اس کو پتہ ہے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا۔ اور جو بچی ماں کے ساتھ کام پہ لگی رہی تو بعد میں ماں کہے گی اچھا تم نے کچھ کھایا، اچھا یہ ملا تمہیں، پھر آپ کہیں مجھے تو پوچھا نہیں، تو بھائی تم نے بیٹھ کر ٹھونس تو لیا، اب کیا پوچھا جائے؟ اس وقت تم نے خیال کیا؟ ٹیم ورک ہے نا، گھر بھی تو ایک ٹیم ہے، تم نے باقیوں کا خیال کیا؟ نہیں کیا نا، اپنا کر لیا، اب کس بات کی توقع رکھتے ہو؟ جس نے خیال کیا، ہیڈ آف دا ٹیم کا، اس کا خیال کیا جائے۔ تو ٹیم ورک کے بغیر، ایثار کے بغیر کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رب اصل لیڈر ہے نا، باقی تو ریپریزنٹیٹیو ہیں، رب کیسے اور کیوں مہربان ہوگا؟ جو خود اپنے حصے کا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا، پھر اللہ اس کے کام دیکھتے ہیں، اللہ اس کو سنبھالتے ہیں۔ اچھا کتنی پیاری بات ہے، یہ اسی سے لنکڈ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے بھائی کے کام میں لگے رہتے ہو اللہ تمہارے کام میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ ہم فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے، فارغ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ جب ہم اپنے بھائی کا کام کرتے اپنا کوئی کام پسے پش ڈال کے کرتے ہیں، تو جب ہم اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا کوئی کام چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اٹس اوکے، اس کو اس سے محرومی ملی ہے، اس کو فلاں چیز دو۔ یہ وہی بات ہے کہ بیٹی تو نے دعوت میں نہیں کھایا، تو نے فلاں چیز ملی، فلاں چیز ملی، کیونکہ وہ ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جاتا ہے، اپنے کام کو چھوڑ کر ایثار کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ایسے ایسے راستوں سے نوازتے ہیں، ایسے ایسے طریقوں سے مدد دیتے ہیں، ایسی ایسی آسانیاں فراہم کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے آئی۔ لیکن یہ ایک مستقل عمل ہے، مستقل عمل ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے تیار رہیں، آپ کے دروازے کھلے ہوں، آپ کے پیشانی خندہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک آیا تو کام کر دیا، دوسرا آیا تو گلے پڑ گئے، ایسے نہیں۔ ہر کسی کے لیے دروازے کھلے رکھنا، کشادہ پیشانی سے ہر کسی کے کام آنے کی کوشش کرنا، اور اگر نہ آ سکیں تو اچھی بات کہنا، معروف بات کہنا، یہ جو ہے لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب لا الہ الا اللہ کے تحت آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں میں نے آپ سے عرض کیا، لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہ ہے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، استعانت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اطاعت میں کسی کو شریک نہ کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ اور طاغوت میں یاد رکھیں سب سے بڑا طاغوت اپنے رستے کا ہم خود بھی ہوتے ہیں، تو اپنی ذات کی نفی بھی کریں، تصوف کے معنوں میں نہیں، اسلام کے معنوں میں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر، ٹھیک ہے، اپنی منمانی کے خلاف چل کر۔ اچھا یہاں یہ یاد رکھیں کہ جائز خواہشات کو روکنا نہیں کہا گیا، ناجائز خواہشات کو روکنا کہا گیا۔ ایک طرف وہ ایکسٹریمزم آیا کہ میرا جو بھی چاہے گا میں کروں گا، دوسری طرف وہ انتہا آئی کہ کہا گیا کہ بھئی شادی بھی کر لی تو غلط کیا، کھانا بھی پیٹ بھر کے کھا لیا، تو صوفیوں کے یہی قصے ہیں نا، جو فلاں صاحب تو جو ہیں وہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، وہ تو 40 سال رات کو سوئے ہی نہیں، وہ جو فلاں تھے وہ تو نہاتے ہی نہیں تھے، وہ جو فلاں تھے انہوں نے تو شادی نہیں کی۔ حلال کو حرام نہیں کرنا، جائز خواہشات نہیں چھوڑنی۔ منٹو ایک اچھے رائٹر ہیں، تو وہ ان کی ایک تحریر ہے، اب مجھے یاد نہیں، وہ افسانہ نہیں ہے، تحریر ہے رپورتاژ قسم کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میری ایک انگریز دوست نے مجھ سے ایک کویسچن کیا، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ تم نہیں جانتی میں ایک ایسے معاشرے سے متعلق ہوں جہاں اپنی خواہش کو قربان کرنا سب سے عظیم نیکی سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ غلط فہمیاں ہیں، خواہش کو قربان کرنا نہیں، ناجائز خواہش کو ختم کرنا۔
اگر آپ کو ایک اجنبی عورت اچھی لگ رہی ہے، اس خواہش کو ختم کرنا ثواب ہے، اور اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی لگ رہی ہے تو جاؤ، کس نے روکا؟ اس کو ختم کرنے کا آپ سے کوئی تقاضا نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ان دا اینڈ امپورٹنٹ ہو جائیں گے ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور اسلام کو یہ نہیں چاہیے. نسل چل رہی ہے کہ نہیں چلنی؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیک تھے، کھانا کھاتے تھے، پسند کا بھی کھاتے تھے نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کو گوشت پسند تھا، آپ شوق سے کھاتے تھے. آپ کو میٹھا پسند تھا، جو سورہ احزاب میں قصہ آتا ہے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھانے کا، اس کے پیچھے یہی ریزن تھی نا، آپ کو شہد پسند تھا. تو زینب بنت جوہش جو ہے نا، وہ کھالوں کی صفائی کا کام کرتی تھی، دباغت کا. تو ان کے پاس اپنے پیسے ہوتے تھے، ان پیسوں سے شہد منگوا کر رکھتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاتے تھے، شہد کھاتے تھے آرام آرام سے. تو بیویوں کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے آپ کو قسم اٹھوائی کہ آپ شہد نہیں کھائیں گے. تو پھر اس بات پر اللہ کریم نے منع کیا، آپ کو پتہ ہے نا. تو آپ کو شہد پسند تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، تو اسی سے آپ نے بنا لیا کدو شریف. نہیں، کدو کدو ہی ہے، نہ وہ بیچارہ شریف نہ وہ بیچارہ بدماش، وہ صرف کدو ہے. کھائیں، اس میں فائدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. لہٰذا انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے. مدینہ کا ایک درزی تھے، کوئی بھی صحابی تھے، درزی کا کام کرتے تھے. انہوں نے دعوت کی آپ کی، آپ کے صحابہ کی، آپ چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے انہوں نے کدو اور گوشت کا سالن رکھا. تو انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے تھے، کہ آپ کو کدو پسند تھا. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے چونکہ کدو پسند ہے تو میں کدو نہیں کھاؤں گا، میں خالی سوکھی روٹی کھاؤں گا، میرا تقویٰ بڑھے گا. نہیں، آپ کو اللہ نے دیا، آپ شوق سے کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھی، آپ کھاتے تھے. اور آپ کو اجوا پسند تھی، پتہ ہے نا سب کو. تو آپ کو اجوا لا لا کر پیش کی جاتی تھی، تو آپ کہتے تھے نہیں میں تو اجوا نہیں کھاؤں گا، اس سے میرا تقویٰ کم ہو جائے گا. کیا کبھی ایسے؟ شوق سے کھاتے تھے. اچھا، آپ کو بکری کا دودھ پسند تھا، آپ شوق سے پیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی گھر کی خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پسند تھا دودھ. جب دودھ نکلتا ہے نا جانور کی باڈی سے تو نیم گرم سا ہوتا ہے، تو ٹھنڈا پسند ہے. تو خواتین جو ہے نا ڈھانپ کر رکھ دیتی مٹی کے برتن میں. تو جب آپ اٹھتے نا تہجد کے لیے تو وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوتا تھا مٹی کے برتن کے اثر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینا پسند کرتے تھے، اور آپ دیکھتے تھے اٹھ کر کہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا، اور پیتے تھے. تو جائز خواہش کو پورا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی سے اچھی بات کہنا صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرنا صدقہ ہے، مجامعت صدقہ ہے. صحابہ نے کہا جی وہ بھی صدقہ ہے، حالانکہ وہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. آپ نے کہا ناجائز طریقے سے کرو گے تو گناہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوگا. آپ نے کہا جائز طریقے سے کیا تو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو بیوی کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے، نیکی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تصور ہے کہ اپنی خواہش قربان کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، نہیں، ناجائز خواہش قربان کرنا نیکی. ٹھیک ہے، جائز خواہشات کو گلا گھونٹ کر ایب نارمل انسان بنا کر ایک ایب نارمل قوم زومبی نہیں بسانے اللہ، نارمل انسان بسانے جن کی سب ایپیٹائز جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ ہوں، بھوک بھی، شہوت بھی، جو ڈیمانڈز ہے باڈی کی. سائیکولوجیکلی انسان کو 3 S's کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے: سیکس، سپر، سلیپ. ہر انسان کی ان کی ضرورت ہے نا. تو جب تک یہ چیزیں آپ کی فزیکل نیڈز پوری نہیں ہوتی، کوئی نارمل زندگی نہیں بسر کر سکتا، نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین محفوظ کرتا ہے. آپ نے یہ بھی کہا ایک نوجوان جب شادی کرتا ہے تو شیطان پیٹ پیٹ کر روتا ہے. تو ہمارے صوفیوں نے تو شیطان کو انتہائی خوش کیا، بیچاروں نے شادی کی اتنی مذمت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوانوں، گزرے نوجوان بیٹھے تھے، آپ نے کہا نوجوانوں نکاح کر لو، اور اگر نکاح کی ابھی صلاحیت نہیں ہے، بالکل پیسے نہیں ہیں، تو پھر روزے کثرت سے رکھا کرو، کیونکہ یہ نفس کا زور توڑ دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ترغیب دلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو جائز خواہشات سے منع نہیں کیا گیا. اچھا، تعلقات میں خوبصورتی کے لیے بھی کہا گیا. لہٰذا آپ دیکھیں جب جابر آئے اور انہوں نے کہا جی میں نے نکاح کیا ہے، تو آپ نے کہا کس سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شادی شدہ خاتون سے، سیبہ سے. تو آپ نے کہا کہ آپ نے سیبہ سے شادی کیوں کی؟ کنواری لڑکی سے کرتے، وہ آپ کے ساتھ انجوائے کرتی، آپ اس کے ساتھ انجوائے کرتے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے والد 9 بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں.
تو میں اگر انہی کی ایج کی لڑکی سے شادی کرتا تو مجھے دقت ہوتی، اس لیے میں نے ایک سیبہ یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے شادی کی کہ وہ ان کا خیال رکھے. تو پھر آپ چپ ہو گئے. یعنی آپ نے ان سے کہا کہ شادی کے اس ریلیشن کو انجوائے بھی کرو. لہٰذا مولانا مودودی اس موضوع پر بڑی عمدہ بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دو انتہائیں ہیں. ایک طرف وہ جو ہر حد کراس کر کے جائز ناجائز بھول کر تعلقات بناتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو شادی کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں اور جائز فزیکل ریلیشن بھی ایسے کرتے ہیں جیسے گناہ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں تصورات غلط ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم کی بات ماننا اور ناجائز خواہشات کو ختم کرنا، ان سے نجات پانا، جائز خواہشات سے نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو تم میں سے کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، یعنی ان کے ساتھ جا کر فزیکل ریلیشن کرے. تو آپ نے کہا شیطان کا یہ اثر اس سے ختم ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو منع کیا نا جب وہ مستقل روزے رکھ رہے تھے. صوفیزم کو تبھی آپ نے ختم کر دیا تھا. وہ عمر فاروق کو کہا تھا رضی اللہ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عبداللہ کے والد عمر بن العاص نے خود شکایت کی کہ عبداللہ جو ہے نا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے. شادی کو مہینہ بھر ہو گیا ہے تو میں جب بھی اپنی بہو سے پوچھتا تو وہ کہتی ہے ویسے تو بہت اچھے ہیں مگر میرے پاس نہیں آتے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلوایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں ساری رات عبادت کرتا ہوں اور روز روزہ رکھتا ہوں. آپ نے کہا کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ساری رات میں قرآن ختم کرتا ہوں. آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنا بھی حق ادا کرنا ہے اور تمہیں اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے اور تمہیں اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے. لہٰذا اعتدال پیدا کرو. تم ایسا کیا کرو مہینے میں قرآن ختم کرو. انہوں نے کہا نہیں جی مجھ میں اس کی زیادہ قوت ہے، اس سے زیادہ کی قوت ہے. آپ نے کہا اچھا تم ہفتے میں قرآن ختم کر لو. انہوں نے کہا نہیں جی مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے. آپ نے کہا 3 دن میں کر لو. انہوں نے کہا جی مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے. آپ نے کہا 3 دن سے جلد جس نے قرآن ختم کیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں. تو اب یہ جو رات میں شبینے کرتے ہیں وہ نابینے ہی ہوتے ہیں کچھ نہیں کرتے وہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نا جس نے 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن نہیں پڑھا. تو بھائی کس بات کی دوڑ لگا رکھی؟ کس بات کی؟ سکون سے پڑھو. قرآن اگر فوری اتر سکتا نا یعنی دل پر اتر سکتا تو اللہ اکٹھا بھیج دیتے. اللہ نے تدریج کے ساتھ قرآن بھیجا تاکہ اثر پذیر ہو، تو تدریج سے قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا روزہ داؤد کا روزہ تھا علیہ السلام. وہ ایک دن کبھی روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے. اور جنگ میں کبھی پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتے تھے کہ یعنی اتنے روزے نہیں رکھتے تھے کہ لاغر ہو جائیں. کبھی آدمی تھے. اور پھر ان سے کہا کہ آپ مہینے میں 3 روزے رکھا کریں. انہوں نے کہا جی نہیں مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر آپ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن نہ رکھیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی ان کو کہا کہ آپ تھوڑا حصہ پڑھا کریں اور تھوڑا حصہ سویا کریں. تو ان کو پھر پابند کیا آپ نے. ٹھیک ہے، پابند کیا. تو آپ نے اصل میں کیا کیا؟ تصوف کی جڑ کاٹ دی، لا رحبانیہ فی الاسلام کو ثابت کر دیا. اور عبداللہ بن عمر بن العاص بہت بوڑھے ہوئے، بہت عمر پائی، 102-103 سال کے ہو کر وفات پائی. تو وہ کہا کرتے تھے آخر زمانے میں کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، کیونکہ آپ کے ساتھ اب عہد کر لیا نا، اب اس کو نبھانا تھا. تو جب بوڑھے ہو گئے جوانی میں تو کرتے رہے، تو بڑھاپا بھی تو آنا ہے. اللہ اور رسول کے سامنے جو مصلحتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی جوانی کے جوش میں، تو بڑھاپا بھی تو آنا ہے. تو اب جب بوڑھے ہو گئے تو اب مشقت تھی، روزہ رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ تو عہد کر چکے تھے. اور طویل نماز پڑھنا اور 3 دن میں قرآن ختم کرنا. جب آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے تو دقت ہوتی ہوگی نا. تو لہٰذا کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے، ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اکثر کہا کرتے تھے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت قبول کر لیتا. کیوں بار بار کہتے تھے؟ پچھتا رہے تھے؟ نہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے کر رہے تھے. خود تو صبر کر لیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار کنوے کرتے تھے کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی تم مت کرنا، تم مت کرنا. تو لا رہبانیہ فی الاسلام. پھر آئے تھے نا ابن عباس، علی رضی اللہ عنہ، اور جو ہیں حضرت اسماء کے شوہر جو تھے زبیر بن العوام، جزاک اللہ خیر. یہ آئے اماں عائشہ کے پاس اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا عالم ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے نفلی، اور کبھی جو ہے رات میں آپ لمبی نماز پڑھتے ہیں، تہجد تو کبھی چھوٹی پڑھتے ہیں، اور قرآن جتنی سہولت سے وہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی مخصوص نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا ہے، جتنا ٹائم جتنی سہولت ہو. تو انہوں نے پھر آپس میں ڈسکس کیا
تو زبیر کہنے لگے میں ساری رات نماز پڑھوں گا، کیونکہ ہم تو عام آدمی ہیں تو ہمارے تو درجے بڑے کم ہیں، تو میں ساری رات نماز پڑھوں گا. اور علی رضی اللہ عنہ کی شادی نہیں تب ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. ابن عباس نے کہا کہ میں روز رات میں قرآن ختم کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اماں عائشہ اندر سن رہی تھی، اماں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہی تینوں آئے تھے، یہ بات ہوئی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر یہ بات ممبر پر کہی، ان تینوں کو بلا کر نہیں کہی کہ سب کو پتہ لگ جائے. آپ نے کہا آج 3 لوگ میرے گھر آئے تھے، نام نہیں لیے، 3 لوگ میرے گھر آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی میرے گھر والوں سے. تو میں تمہیں بتا دوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا. میں رات کے کچھ حصے نماز پڑھتا ہوں اور کچھ حصے آرام کرتا ہوں، اور جتنی سہولت ہو اتنا ہی قرآن پڑھتا ہوں. تو جس نے میری سنت کو رد کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو صوفیانہ سوچ ہے اس کی کہاں سے گنجائش نکلتی ہے؟ اور میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی واضح باتوں کے بعد بھی صوفیزم کی گنجائش تھی اسلام میں. یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے، بحیثیت عورت مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو یہ ہیں داتا گنج بخش عثمان بن علی بن عثمان مروندی، وہ ان کی نام سے جو کتاب منسوخ ہوئی جاتی ہے کشف المحجوب، اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میری ایک شادی کی اور میری بیوی مر گئی، پھر انہوں نے دوسری شادی کر دی. تو اس سے پہلے کہ میں برباد ہو جاتا اور میری عاقبت خراب ہو جاتی، اللہ کا شکر ہے، جملہ ہے، اللہ کا شکر ہے میری دوسری بیوی بھی مر گئی. یعنی ہم عورتیں کیا ہیں ہم عورتیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں میرے لیے 2 چیزیں پسندیدہ بنا دی گئی، الطیب والنساء، خوشبو اور عورتیں. کس کی بات ماننی ہے؟ اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میری اسٹوڈنٹ کو ان کے میاں نے کہا قرآن کلاس میں نہیں جانا، کشف المحجوب پڑھ لو، تمہاری ہدایت کو کافی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ہمارا لا الہ الا اللہ اسٹیبلش ہے. یعنی اللہ کی کتاب نہ پڑھو خیر ہے، بلکہ خیر نہیں ہے، حکمن بنا کر ہے، نہ پڑھو، قرآن کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کشف المحجوب پڑھو، تمہاری ہدایت کو کافی ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ نہیں ہلا، طاغوت کی پیروی نہیں ہوئی، پھر اللہ کی توحید قائم ہے. کیسے بھائی؟ فارمولا ہمیں بھی تو سمجھا دیں. ہر کسی سیکٹ کی اپنی کتاب ہے نا. یہ جو سلسلے ہیں نا، ایک سلسلے ہیں جو فقہ کی بنا پر بنے ہیں، اور ایک سلسلے ہیں جو تصوف کی بنا پر بنے ہیں، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور پتہ نہیں کون کون سے. تو ان سب سلسلوں میں سے ہر کسی کی اپنی اپنی ایک کتاب ہے، تو بس اس کو پڑھ لو، بے نیاز ہو جاؤ. لیکن اللہ قرآن سے بے نیاز نہیں کرتے. اور علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں قرآن سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حوالے سے آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن یرغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت ہی نہیں ہے. سمپل. آپ سوچیں قیامت کے دن ہم جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو آر یو، تم میری امتی نہیں ہو، کہاں جائیں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا خود بیچارہ خطرے میں پڑ گیا، ہمیں ہدایت دے گا. کس نے کہا؟ کس نے بتایا؟ لہٰذا یاد رکھیے لا الہ الا اللہ کی راہ میں آنے والے طاغوت اکثر اوقات کتابیں ہوتی ہیں، نظریات ہوتے ہیں. اور میں مانتی ہوں کہ ہمارے دور کا، ہمارے ماں باپ کے دور کا سب سے بڑا فتنہ تصوف ہے. کیونکہ جو بے راہ روی ہے وہ تو نظر آتی ہے نا، جانتے ہیں غلط ہے. تصوف میں تو ہم جو کچھ کرتے ہیں اور بدعت میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا کچھ ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. تو طاغوت سے بچنا ہے، تقوی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کیا غضب ہے ویسے، اللہ کی سراسر نافرمانی اور سمجھ رہے تقوی. کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے. اگر آپ کو عصمت بچانی ہے، اگر آپ کو دین بچانا ہے، اگر آپ کو گناہ سے بچنا ہے تو شادی کر لیں. میں نہیں کہہ رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوانوں شادی کر لو، تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جائے گا. تو دین بچانا ہے تو شادی کر لو، گناہ سے بچنا ہے تو شادی کر لو. ٹھرکی بننا ہے تو مسئلہ علیحدہ، وہ آپ کی چوائس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے پیر بابے ہوتے ہیں نا سب ٹھرکی ہوتے ہیں. سیریسلی کیوں ٹھرکی ہوتے ہیں؟
وہ تصوف کے رستوں پہ چل چل کے ایسے ہو جاتے ہیں، یا امپورٹنٹ ہو جائیں گے یا دھڑکی ہو جائیں گے، کوئی نتیجہ تو نکلے گا، کوئی نتیجہ تو نکلے گا ڈیفینیٹلی. لہٰذا اللہ کے بندو، اللہ کے دین پر. اور یاد رکھیں لا الہ الا اللہ میں 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. عبادت میں توحید، استعانت میں دعا مانگنے میں پکارنے میں توحید، اور اطاعت میں توحید. اور اطاعت میں نے آپ سے عرض کیا طاغوت سے بچنا شرط ہے، اور طاغوت کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے. اکثر اوقات ہمارے مادری نظریات اور ہماری ذات ہی سب سے بڑا طاغوت ہوتی ہے، اور جو طاغوت سے بچتا ہے وہی توحید کو قائم کرتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس ہی کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں، بشیر خوشخبریاں دینے والا ہوں. میں اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر. ذاتی طور پر تم پر مسلط نہیں ہو گیا، میرا سٹیٹس اللہ نے بنایا ہے. وَأَنْ اور یہ کہ استغفروا تم استغفار کرو ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو الیہ اسی کی طرف، یمتعکم فائدہ دے گا تم کو، متاعا فائدہ، حسنا اچھا، الی اجل وقت تک مسمن طے شدہ، ویوتی اور دے گا کلا ہر ایک ذی فضل صاحب فضل کو، فضلہ اس کا فضل. میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب اپنے سابقہ اعمال پر اپنے رب سے توبہ کرو. اگر تم توبہ کرو گے اور استغفار مانگو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی مقررہ زندگی میں بھی اچھا بدلہ دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل مل کر رہے گا. پہلی بات یہ، میری دعوت کا پہلا نقطہ یہ ہے توحید قائم کرو، اور توحید قائم کرنے کے لیے شرک سے توبہ کرو، اور جو بھی برے اعمال ہیں ان سے توبہ کر لو. توبہ کر لینا پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اب جب توبہ کر لی ہے تو اپنی اصلاح کر لو. ٹھیک ہے، کہا گیا استغفروا معافی مانگو، وتوبوا اور پلٹ آؤ. توبہ کا اصل معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، تو یعنی کہ وہ چیزیں چھوڑ کر واپس رستے پر پلٹ آؤ، گمراہی کی راہ کو چھوڑ دو. یہ چھوڑ دیا ہے تو بدلہ ملے گا. کیا ملے گا بدلہ؟ آخرت اچھی ہوگی اور دنیا فقیروں میں گزرے گی. نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، دنیا کی مقررہ زندگی میں بھی وہ تمہیں متاع حسنہ دے گا. تو یہ جو تصوف کا دوسرا نظریہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ مومن ہے تو بھک منگا ہے، اور جو صاحب فضل ہے، مالدار ہے، وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں میری راہ پر آؤ گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی اچھائی دوں. 2 طرح کے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، ایک صوفیوں میں اور دوسرا دنیا دار لوگوں میں. وہ کہتے ہیں جی دین پر آئیں گے تو دنیا نہیں ملے گی. کس نے کہا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں دنیا میں تمہیں متاع حسنہ دوں گا. دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، متاع غرور اور متاع حسنہ. اللہ مومنوں کو متاع حسنہ دیتے ہیں. اور یاد کریں داؤد علیہ السلام کو ملا، سلیمان علیہ السلام کو ملا. صرف مومن ہی نہیں تھے، نبی بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا قصہ نہیں، اینڈ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد ہی حالات بہتر ہونے لگے تھے، اور 4 ہجری میں حالات بہتر ہو گئے تھے. 5 میں تو بہت آ رہا تھا. تبھی تو امہات المومنین نے کہا تھا، ان کا جملہ تھا کہ اب تو اونٹوں کے اونٹ صدقات کے لد کر آتے ہیں، اب تو ہمارا گھر کا خرچہ مخصوص کرے.